اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جامع جمیع کمالات ہیں۔ یہ آج کا ہمارا چھٹا درس ہے اور ساتواں درس ہے جس میں ہم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کمالات اور آپ کی مختصراً تمام جتنی بھی زندگی ہے اس کو سماعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جامع جمیع کمالات ہیں۔ کوئی کمال ایسا نہیں جو آپ میں نہ پایا جاتا ہو اور کوئی خوبی ایسی نہیں جو آپ میں موجود نہ ہو، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر فضل و شرف کے مالک اور آپ کے اوصاف عیب تناہی سے پاک و منزہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور فضل و شرف کے سورج اور حسن و خوبی کے چاند ہیں۔ اسی فضل کے سورج سے نور لے کر تمام انبیاء کرام چمکے ہیں، یعنی حضور اصل ہیں اور سارے انبیاء فرع ہیں۔ آپ سورج ہیں اور سارے رسول تارے ہیں۔ جس طرح ستارے آفتاب سے نور لے کر دمکتے ہیں لیکن کب چمکتے ہیں جب کہ آفتاب چھپا ہو، اسی طرح تمام انبیاء کرام اسی آفتاب فضل سے نور لے کر چمکے اور اس وقت تک چمکتے رہے جب تک کہ آفتاب نبوت کی نیر اعظم نے صحن عالم میں قدم نہ رکھا۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ انبیاء میں جو فضائل و کمال تھے وہ حضور کے نور کا ایک قطرہ تھا، اور جن معجزات کا ان سے ظہور ہوا وہ سب نور مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کے فیضان کا ظہور تھا۔ اگرچہ ہر نبی ایک مستقل نبی تھا، ان کی نبوتیں حضور کا ذیل یا پرتو نہ تھیں، مگر نبیوں کو نبوت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ملی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمس غرفم من البحر اور رشفم من الدیم۔ تمام انبیاء حضور کے دریائے اخلاق کا ایک چلو اور آپ کے ابر کرم کا ایک جرعہ لینے کے طالب ہیں، یعنی محبوب خدا سرور انبیاء علیہ تحیت و ثناء کا ایسا بے مثال دربار، اور آپ ایسے سخی ہیں کہ آپ کے ابر کرم سے تمام انبیاء سیراب ہوئے، اور آپ ہی کے جود و سخا بیر علم سے علم و معرفت کے خزینے حاصل ہوتے ہیں۔ امام بہقی حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت کرتے ہیں کہ ان اکرم خلیقۃ اللہ علی اللہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب کے سب سے بڑے بزرگ خلیفہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں۔ خلیفہ خدا کا نائب اور اس کی قدرت کا نمونہ ہوتا ہے۔ شہنشاہ نعم و کرم کی تقسیم نائبوں سے کراتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اکبر ہیں، اس لیے نعم و اکرام کی تقسیم حضور کے دربار سے ہوتی ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسم کائنات میں فتح و نصرت، علم و معرفت، رحمت و مغفرت، نعمت و برکت، غرض یہ کہ کارخانہ الہیہ کی باغ دوڑ حضور کے مقدس ہاتھ میں ہے۔ دونوں جہاں میں بانٹتے ہیں صدقہ صبح و شام، ایسے بڑے ہوئے ہیں رسول خدا کے ہاتھ۔ بیکاری آتے ہیں اپنی جھولیاں گوہر مراد سے بھر کر جاتے ہیں۔ سائلین کا ہجوم ہے، جو مانگتا ہے پاتا ہے، جو آتا ہے لے کر جاتا ہے۔ اس دربار کے دروازے ہر وقت ہر آن ہر شخص کے لیے مفتوح ہیں، کیونکہ نہ کہنا اس رحمت عالم کی عادت نہیں۔
یہاں سائل کو کبھی نفی میں جواب نہیں ملتا. ہم بیکاری، وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. قاسم دارین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، خدا دیتا ہے، تقسیم میں فرماتا ہوں. یہ حدیث کتنی مختصر ہے لیکن معانی کے لحاظ سے نہایت جامع ہے. کیوں نہ ہو زبان رسول کے الفاظ ہیں. اس حدیث کے معنی و مفہوم کے بیان کے لیے دفتر درکار ہیں. یہاں آپ صرف اس حدیث کے ایک پہلو پر غور کر لیجئے. حضور فرماتے ہیں واللہ یعطی کا قاسم ہوں، یعنی تقسیم کسی قید سے مقید نہیں، نہ اس میں زمانہ کی قید، نہ وقت کی، نہ ساعت کی قید، نہ مانگنے والے کی، نہ عطیہ کی قید، نہ لینے والے کی. گویا مقصود حدیث یہ ہے ہر چیز کا موتی خدا ہے اور میں ہر چیز کا قاسم ہوں. حدیث مذکور میں کلمہ انما بھی قابل غور ہے. اس کلمہ نے حصر کا فائدہ دیا ہے. اب یہ معنی ہوا کہ حضور ہی قاسم ہیں، حضور ہی قاسم ہیں، ان کے سوا اور کوئی قاسم نہیں. ہر نعمت کی تقسیم انہی کے سپرد ہے. جس کو جو ملے گا انہی کے درد سے، انہی کے وسیلے اور اس واسطے سے ملے گا. ان کے وسیلے کے بغیر اگر خدا سے طلب کیا جائے تو ہرگز نہ ملے گا. بے ان کے واسطہ کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط، یہ حوث بے بصر کی ہے. ناظرین، اس مختصر سے گفتگو سے روشن ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسم علی الاطلاق ہیں. ازل سے ابد تک جس کو جو ملا یا ملے گا سب انہی کی بارگاہ سے بٹا اور بٹتا ہے. اس لیے علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَكُلُّ آیَةٍ أَتَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نورہ بہم. انبیاء کرام جو معجزات امم سابقہ پر لائے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابانیت سے حاصل ہوئے ہیں. اور یہ عقل بھی مانتی ہے کہ جب انبیاء کرام حضور کے خلفاء و نائبین ہیں اور حضور سید المرسلین نبی الانبیاء ہیں جس پر قرآن حکیم شاہد ہے، تو انبیاء سابقین کے تمام معجزے اور کرامات، فضائل و محاسن ہمارے حضور کا عطیہ نہیں تو اور کیا تھے. علامہ قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں فجمیع ما ظہر علی عہد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواء من الانوار فانما هو من نورہ الفائد. انبیاء کرام اور رسول تمام جو معجزات ظاہر ہوئے ان سے وہ سب حضور کے فیض کا ظہور تھا. اب رہا سوال یہ کہ تمام انبیاء کرام کے نور سے کیسے مستفیض ہوئے. اس کے متعلق علامہ مرزوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اول جو فیضان نور محمدی ظاہر ہوا وہ پیشانی آدم علیہ السلام میں ہوا، جبکہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تعلیم اسماء فرمائی. اور مقام جوامع الکلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور حضرت آدم نے ملائکہ پر وہ علم الہی ظاہر کیا حتیٰ کہ مخلوق الہی کا ظہور ہوا اور اسلاب و انساب بدلتے بدلتے زمانہ سید المرسلین تک آ گیا. تو نور محمدی میں تمام انوار مندرج ہو گئے اور تمام انبیاء کے معجزات آیات حضور کے دفتر آیات میں لپٹ گئے اور تمام رسالتیں سلب نبوت مصطفیہ میں آ گئیں اور تمام نبوتیں لوائے رسالت محمدیہ میں داخل ہو گئیں. حضرات محترم، اس گفتگو سے روشن ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام میں جو بھی فضائل و کمال تھے وہ سب ہمارے نبی کریم کا صدقہ اور آپ ہی کا فیض تھا. لیکن اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس مضمون کو اور مدلل کر دیا جائے تاکہ شبہات کے دروازے مضبوطی سے بند ہو جائیں اور کسی باغی کو مجال اعتراض نہ رہے. رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ نبی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اے رسول آپ بھی ان کی موافقت کیجئے. لغت میں اقتداء کے معنی شخص ثانی کا شخص اول کی موافقت کرنے کے ہیں. آیت بالا پر سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام کی اقتداء یعنی پیرو ہونے کا حکم ہو رہا ہے. حالانکہ یہ معنی اہل اسلام کی عقیدہ مسلمہ کے خلاف ہے کہ حضور امام الانبیاء ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الاولین و آخرین افضل النبی ہونا قطع ایمانی، ایقانی، یقینی اور اجماعی مسئلہ ہے اور کتاب مجید و احادیث حمید سے ثابت ہے. اس مسئلہ کی پوری تحقیق تو اعلیٰ حضرت کے رسالہ تجلی الیقین میں موجود ہے. یہاں ہم اختصار سے عرض کرتے ہیں. نمبر 1، قرآن حکیم میں ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہیں،
بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے خدا سے کلام کیا، بعض وہ ہیں جن کو ہم نے درج و بلندی عطا فرمائی۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ خلق کی ہدایت کے لیے انبیاء تشریف لائے، مگر تمام انبیاء ایک درجہ اور ایک مرتبہ کے نہ تھے، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، اور بعض پیغمبر ایسے ہیں جو بہت بلند مرتبہ ہیں۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں رفع بعدہم سے مراد ذات ستود و صفات سرور انبیاء حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درجہ اور وہ مرتبہ جو کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا، آپ کے مقام کا ادراک عقل انسانی نہیں کر سکتی۔ ابن عساکر اور بزاز بسند صحیح حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا بہترین اولاد آدم 5 ہیں، آدم و موسیٰ و عیسیٰ و نوح و محمد علیہ السلام، وخیرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سب میں افضل اور اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام بخاری تاریخ میں، طبرانی اوسط میں، بیہقی اور ابو نعیم حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا، میں تمام انبیاء و مرسلین کا پیشوا ہوں، خاتم النبیین ہوں، اور مجھے اس بات پہ کچھ فخر نہیں۔ امام ترمذی حضرت عباس سے راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا انا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، میں تمام مخلوق الہی سے افضل و اعلیٰ ہوں، میرا خاندان تمام خاندانوں سے بہتر ہے۔ حاکم و بیہقی حضرت ام المومنین سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انا سید العالمین، میں ساری کائنات کا سردار ہوں۔ ترمذی اور بیہقی اور ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نجی، حضرت ابراہیم کو خلیل اور مجھے اپنا حبیب بنایا۔ پھر خدا نے مجھ سے فرمایا وعزتی و جلالی، کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اپنے حبیب کو خلیل و نجی پر فضیلت دوں گا۔ الغرض آیات و احادیث سے روشن ہے کہ ہمارے حضور امام الاولین والآخرین پیشوائے مرسلی ہیں اور تمام انبیاء و مرسلین سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ انبیاء کی موافقت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام میں تمام انبیاء کے خصائل حمیدہ کو جمع کر دیا۔ بس یہاں سے ثابت ہوا آپ افضل المرسلین ہیں، کیونکہ آپ میں وہ تمام کمالات مجتمع ہیں جو انبیاء میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شانوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔